ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر جبران. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. اگر مجھے آپ سینئر ڈاکٹر نہ کہتے, ینگ ڈاکٹر کہتے تو میرا مرال بڑا اپ ہوتا. ڈاکٹر صاحب کبھی تو آپ سینئر ڈاکٹر کہلوانے پر اصرار کیا کرتے تھے. ارے بھلے مانس, یہ ان دنوں کی بات ہے جب سینئر ڈاکٹر کی عزت ہوا کرتی تھی. آج کل تو ینگ ڈاکٹر کی ہی عزت ہے, اصل ڈاکٹر ہی وہی ہے. اچھا, 4 اکٹھے ہو جائیں تو سینئر ڈاکٹر آگے لگ جاتے ہیں, 16 اکٹھے ہو جائیں تو پولیس کو آگے لگا لیتے ہیں, اور اگر 256 مل جائیں تو وزیر اعلیٰ دوڑ لگا دیتا ہے. اس لیے مجھے ذرا ینگ ڈاکٹرز کی کیٹیگری میں ہی رہنے دیں. مجھے پلیز سینئر ڈاکٹر نہ کہیں. کوئی وقت نہیں آج کل سینئر ڈاکٹر کی. یہ دور ہی ینگ ڈاکٹرز کا ہے. پہلے تو مہینے بعد بال ڈائی کرنا عذاب لگتا تھا, اب تو روزانہ خضاب کی ٹھنڈک سے ہی آنکھ کھلتی ہے. بلکہ آپ کی بھابھی کئی دفعہ غلطی سے سلائس پہ بھی ڈائی لگا دیتی. ڈاکٹر صاحب ہماری بھابھی نہیں, ہماری چچی. نہیں, انہیں تو فوت ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں. ابھی تو سال پہلے شادی کی ہے, وہ عمر میں آپ کی بھابھی ہی لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب 30 سال کا آپ کا خالی تجربہ ہے, آپ کہاں سے ینگ آ گئے؟ یہاں سے. اچھا, دماغ سے؟ نہیں, بالوں سے. ویسے جنید بھائی, ایک گلہ کرنا ہے آپ سے. آپ ہمیشہ مجھے سیزن میں بلاتے ہیں. جب کلینک میں رش لگا ہوتا ہے پیشنٹس کا تو آپ مجھے بلا لیتے ہیں. سیزن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بھائی سیزن جیسے چھوٹی درزیوں کا سیزن ہوتا ہے, بڑی عید کسائیوں کا سیزن ہوتا ہے, اسی طرح سردیاں ڈاکٹرز کا سیزن ہوتا ہے. سردیوں میں تو پوری عوام ایک ہی بات کر رہی ہوتی ہے, نزلہ زکام کھانسی قومی نشاں ہمارا. تو اس میں تو آپ فوری طور پہ 2 دوائیاں ہوتی ہیں وہ آپ لکھ دیتے ہیں. نہیں, وہ 2 دوائیاں نہیں ہوتی. اب تو ٹیسٹ ویسٹ کا رواج بڑا چل پڑا ہوا ہے, 2-3 ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. نزلے زکام کے لیے بھی آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں پہلے؟ اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ نزلے زکام کھانسی کے لیے ٹیسٹ کیوں نہ کروائیں؟ یہ جو اربوں روپے کی مشینری پاکستان میں آتی ہے, اس پہ کیا پکی پکائی تازہ روٹی بننی ہوتی ہے؟ وہ سرکاری ہاسپٹلز میں جو ہوتی ہے. نہیں, یہ پرائیویٹ لیبز کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا. ہاں, پرائیویٹ لیبز جو ہے نا جی, ان میں ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیجتے ہیں. میرے چھوٹے بھانجے لطف اللہ نے لگا لیے نا جی لیب. اچھا, ہے سب سے چھوٹا, مگر اسی انویسٹمنٹ کی ٹینشن کی وجہ سے تالو سے بال اڑوا بیٹھا. اب میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں. اچھا. اب تو مجھے آگے کوئی کہتا ہے نا جی کہ یہ چھلتر چپ گئی ہے, میں کہتا ہوں بھائی ٹیسٹ کرواؤ پہلے, اور لطف اللہ کی لیب سے ہی کرواؤ. اچھا, پھر ہی پتا چلے گا کہ کیا ہے بھائی اندر. ڈاکٹر صاحب آپ صرف بھانجے کی جیب بھرنے کے لیے مریضوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اس کی جیب نہیں بھر رہا, میں تو صرف اس سے تعاون کر رہا ہوں. نہیں, وہ بھی مجھ سے تعاون کرتا ہے. ہاں, ٹیسٹ میں سے 20% میرا ہوتا ہے. اچھا, پتی ملتی ہے مجھے, تو خود وہ کروڑپتی ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب پھر بھانجے کے تو وارے نہیں آ رہے؟ ایسے بھی وارے نیارے نہیں ہیں, کچھ لگاؤ ہی تو ملتا ہے نا جی. اسے بھی سرکاری ہسپتالوں کی مشینری پہلے خراب کرنے اور پھر خراب رکھنے کے لاکھوں دینے پڑتے. ڈاکٹر صاحب اب غیر ضروری ٹیسٹ تو نہ لکھا کریں. دیکھیں, یہ آپ کے لیے غیر ضروری ہے, ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے. ہم تو جب MBBS میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ میں کھجل ہو رہے ہوتے ہیں, اسی وقت یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈاکٹر بن جائیں صحیح, اس عوام کے بڑے ٹیسٹ لینے. اور ویسے بھی نزلہ زکام کھانسی کے لیے یہ TTVU کا ٹیسٹ غیر ضروری کیسے ہو گیا؟ یہ کون سا ٹیسٹ ہے TTVU؟ یہ تو ہمیں مریض نہیں پوچھتا, آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ڈاکٹر صاحب پھر بتائیں تو صحیح نا. اور ویسے بھی میں فیس بندہ ٹھیک کرنے کی لیتا ہوں, ٹیوشن پڑھانے کی نہیں. مجھ سے ایسے کوئی سوال پوچھنے ہیں تو کوئی MBBS پوچھے, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور MBBS مجھ سے پوچھے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خود فیس لیتا ہے. یہ تو آج انکشاف ہوا ہے کہ ڈاکٹرز کا بھی سیزن ہوتا ہے. ایسا ویسا سیزن. سردیاں تو ڈاکٹروں کے لیے بہت کمال ہوتی ہیں. میں نے تو سارے بچوں کی شادیاں اس سیزن کے اینڈ پہ رکھی ہیں. اچھا. ہاں, سب بچوں کی شادیاں مارچ میں کی ہیں میں. اللہ نے ایسی برکت ڈالی ہے, سب کے 5-5, 6-6, 7-7 بچے ہیں. جیسے یہ کسان نہیں وادیوں کے بعد بچوں کی شادیاں رکھتے, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. آپ کو بھی سیزن میں اتنی کمائی ہوتی ہے؟ جی, سیزن میں تو ڈاکٹر کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. اچھا. سردیوں میں میں نے سر کھجانے کے لیے بندہ رکھا ہوتا ہے, وہ پرے دروازے کے پاس بیٹھ کے میرا سر کھجاتا رہتا ہے. پرے بیٹھ کے؟ ہاں, اسے وگ اتار کے دے دیتا ہوں نا, ادھر بیٹھ کے ساتھ سر کھجاتا رہتا ہے. 7 باہر مریض جو آتے ہیں ان کی گاڑی چیک کرتا ہے کون سی ہے. وہ کیوں؟
फीस लेनी होती है ना जी। फीस का गाड़ी से क्या ताल्लुक है? ओ जी, फीस का गाड़ी से ही तो ताल्लुक होता है। हाँ हाँ, मेरा असल में ट्रैफिक पुलिस वाले वाला हिसाब होता है। अच्छा जो मोटरसाइकिल पे आता है उससे 500 ले लेता हूँ, अच्छा जो छोटी गाड़ी पे आता है उससे 1000 चार्ज करता हूँ, अच्छा जो बड़ी गाड़ी पे आया है वो 2000 देगा, और प्राडो वाला तो 5 देता ही है। इसका मतलब है कि आप मरीज का इलाज उसकी जेब देख के करते जी जी, वो जमाने गए जब नब्ज देख के करते थे। मैं तो कहता हूं कि अगर टैक्स इकट्ठा करने वाले महकमे में आप डॉक्टर्स लगा दें, आप यकीन करें कि इतना टैक्स इकट्ठा करें कि आप लोग हैरान हो जाएं, मुल्क की गुर्बत दूर हो जाए। अच्छा डॉक्टरों को असल पता होता है कि किस बंदे से कितने निकलवाने। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे याद आया, बहुत बहुत मुबारक हो, आज बलूचिस्तान के डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। थैंक यू जी, थैंक यू, खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं तो ये हैरान होता हूं कि ये हुकूमत यंग डॉक्टर्स को हड़ताल करने ही क्यों देती है, बिल्कुल सही। जब इनको ये मालूम है, ये जानते हैं कि यंग डॉक्टर्स उतनी देर तक जान नहीं छोड़ेंगे जितनी देर तक उनके मुतालबात मानने नहीं है। तो शुरू से ही मान लिया करें, ना वो हड़ताल करें, ना पेशेंट खज्जल हो, ना ये बेचारे कल्पे। यंग डॉक्टर अब अपनी बात मुनाए नहीं रहता। ऐसे भी यंग डॉक्टर की सुननी ही चाहिए। मेरा बेटा डॉक्टर है, आप यकीन कीजिए, मेरी वाइफ नौकर से कहती है कि बेटे साहब को नहीं, पहले यंग डॉक्टर को खाना दो। सुबह मुझसे पूछता है डेली, डैडी आप पहले नहाएंगे? मैं कहता हूँ नहीं बेटे, पहले यंग डॉक्टर। मैं बाहर बैठा रहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हड़ताल ना कर दे, और इनकी तो हड़ताल भी बड़ी लंबी हो जाती है, कहीं 2-3 महीने बाथरूम से बाहर ही ना आए। ये यंग डॉक्टर्स बड़े डांटे हैं भाई। ये बेटा मेरा, ये जो यंग डॉक्टर है, एक दिन सीएनजी डलवाने के लिए गया, अच्छा उधर उसने कहीं कह दिया सीएनजी पंप वाले ने कि हमारी हड़ताल है। उसको वो मारा इसने, कहता है पाकिस्तान में हमारे अलावा भी कोई हड़ताल करता है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।